كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک میں نے ابھی تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا یہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر سے حق کی خاطر نکالا، جبکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کو یہ بات ناپسند تھی. وہ تم سے حق کے معاملے میں اس کے واضح ہو جانے کے باوجود اس طرح بحث کر رہے تھے جیسے ان کو موت کی طرف ہکا کر لے جایا جا رہا ہو اور وہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا، اور تمہاری خواہش تھی کہ جس گروہ میں کوئی کانٹا نہیں تھا وہ تمہیں ملے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، چاہے مجرم لوگوں کو یہ بات کتنی ناگوار ہو. جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ انفال کی بیشتر آیتیں غزوہ بدر سے متعلق آئی ہیں، جس کے بارے میں اس کا خلاصہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں. تو یہاں میں نے خلاصے میں یہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو اس وقت پیش نظر صرف یہ تھا کہ ابو سفیان کے قافلے کے اوپر حملہ کریں. اور یہ قافلہ جیسا پہلے میں نے عرض کیا تھا یہ 40 مسلح افراد کی حفاظت میں اور 1000 اونٹوں پر لدا ہوا سامان، جو 50,000 دینار، جو آج کل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کم از کم 26-27 کروڑ تک کی قیمت بنتی ہے، وہ لے کر آ رہے. اور یہ اسی لیے آ رہا تھا تاکہ مسلمانوں کو یہاں پر مدینہ منورہ میں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے اور ان کے اوپر حملے جاری رکھے جائیں اور ان حملوں کے لیے اس پیسوں سے مدد لی جائے. تو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس وقت کہا، جو اس وقت موجود تھے، کہ یہ آ رہا ہے قافلہ ابو سفیان کا، تو کیا خیال ہے ہم اس کے اوپر حملہ کریں؟ تو جو موجود تھے انہوں نے کہا بے شک ٹھیک ہے. ایک آدمی نے تھوڑا سا تردد کا بھی اظہار کیا، لیکن بحثیت مجموعی جو تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. کوئی نہ باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ بھئی ہم ایک جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، نہ کوئی باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ ایک بڑے لشکر سے کوئی مقابلہ ہونا ہے. جو وقت پر میسر ہوئے ان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، جن کی تعداد 313 تھی اور بعض روایتوں میں 314، اور اس میں کل 70 اونٹ 2 گھوڑے. تو یعنی جیسے کوئی باقاعدہ لشکر تیار کیا جاتا ہے اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا، بلکہ جو وقت پر میسر آ گیا
وہ شاد ہو گیا. بعض نے شرکت کی، بعض نے نہیں کی. اس موقع پر دیکھا کہ ان کے حالات نہیں سمجھے، انہوں نے سمجھا کہ کوئی بہت معمولی سی مہم ہے، لہذا اس میں کسی بہت بڑے لشکر کے جانے کی ضرورت نہیں. لیکن جب یہ 2-3 راتیں گزر گئیں سفر میں، تو ابو سفیان کو جب پتہ لگا اور اس نے فوراً اپنا ہر کارہ بھیجا ابو جہل کے پاس، اور پھر ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر لے کر روانہ ہو گیا. تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم تو اس تیاری سے نہیں نکلے تھے کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کریں. ہم تو در حقیقت اس قافلے کے پاس کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. اسی کے حساب سے ہم نے اپنا ساز و سامان بھی بہت معمولی رکھا تھا. لیکن اب بڑا لشکر آ رہا ہے تو آیا اس کا مقابلہ کریں یا واپس لوٹ جائیں. اس موقع پر وہ مشورہ ہوا جس کی تفصیل میں نے شروع میں بتائی تھی کہ صحابہ و تابعین میں سے اکثر نے یہی کہا کہ ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ فرماتے ہیں. اور اکا دکا کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم تو ایک محدود مقصد کے لیے نکلے تھے، اسی حساب سے ہم نے اپنا ساز و سامان بھی اکٹھا کیا تھا، وسائل بھی اسی کے حساب سے مہیا کیے تھے. اس بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے تو ہماری طاقت اس میں نہیں ہے. اور واقعتاً یعنی بات صحیح تھی کہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ مسلمانوں کی طاقت اتنی نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کرے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگتا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آزمائش کی، اور آزمائش میں یہ وعدہ کیا کہ دیکھو اب تمہارے سامنے 2 گروہ ہو گئے. ایک ابو سفیان کا قافلہ ہے اور دوسری طرف وہاں سے روانہ ہونے والا لشکر ہے. ان میں سے ایک تو ہم تم کو دے دیں گے، ان میں سے ایک پر تمہیں فتح حاصل ہو. یہ خوشخبری تو پہلے دے دی. اب تم فیصلہ کرو کہ آیا ادھر جاتے ہو یا ابو سفیان کے پاس، یا یہ کہ جس کے اندر زیادہ زور لگانے کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ 40 آدمی محافظ ہیں کل، اور مال غنیمت بہت میسر آ سکتا ہے. اور دوسری طرف ابو جہل کا لشکر ہے تو اس سے مقابلہ ہو سکتا ہے. ان میں سے ایک تو تمہیں ملے گا. اب وعدہ یہ کہ ایک ملے گا، ایک پر فتح حاصل ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک طرح سے اختیار دیا گیا کہ اگر آپ چاہو تو اس قافلے کے اوپر تعاقب جاری رکھو اور اسی کے اوپر جا کے حملہ کرو. اور ایک صورت یہ ہے کہ اب قافلہ تو نکل گیا، اب جو لشکر آ رہا ہے اس کا مقابلہ کرو. یہ 2 اختیار ہمیں ملے. تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو بذریعہ وحی اس موقع پر یا نبوت کی بصیرت سے آپ نے محسوس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ ابو جہل کے مقابلہ ہو. جب گھر سے نکل رہے تھے اس وقت یہ بات نہیں تھی، لیکن جب یہ سامنے آ گیا تو اس وقت آپ کو یہ بظاہر یا وحی کے ذریعے یا اپنی پیغمبرانہ بصیرت کے ذریعے یہ خیال ہوا کہ وعدے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کر دیے ہیں، لیکن شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ہم بڑے لشکر کا مقابلہ کریں. اسی لیے آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اور پھر صحابہ کرام جب انتہائی درجے کی جانثاری اور فداکاری کا مظاہرہ کیا تو پھر آپ نے اسی کے مطابق فیصلہ فرما لیا. کچھ حضرات بے شک ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم تیاری سے نہیں آئے ہیں، لہذا ان کی بات بھی کوئی ظاہری حالات میں کوئی ایسی غلط تو نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ ایک کسی قدر خوف پر مبنی تھی. ابو جہل کے لشکر سے خوف پر مبنی تھی. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا. اور یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، جو لوگ بعض اوقات اس واقعے کے اندر کچھ معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی جو غیر مسلم ہیں جب جنگ بدر کا ذکر کرتے ہیں تو عام طور پر تاثر یہ دیتے ہیں
کہ ایک پرامن تجارتی قافلہ جا رہا تھا، اس کے اوپر تجارتی قافلے پر حملہ کرنا، یہ جو ہے ان کے خیال میں جو بین الاقوامی آداب ہیں جن کا کبھی انہوں نے خود بھی خیال نہیں رکھا، اس کے خلاف تھا۔ ایک نظریاتی تصور ہے کہ بھئی یہ بین الاقوامی تعلقات ہیں، بین الاقوامی آداب ہیں، وہ نظریے کی حد تک رہیں، کبھی سوائے اسلام کے مسلمانوں کے کسی اور نے عمل نہیں کیا ان پر۔ تو لیکن بہرحال کہتے ہیں جی وہ ایک تجارتی قافلے پر حملہ تھا، حالانکہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ صرف محض تجارتی قافلے پر حملے کی بات نہیں تھی، دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف چیلنج ہو چکے تھے۔ 13 سال مکی زندگی میں ظلم و ستم کی چکی میں پس کر آ کر مدینہ منورہ آباد ہوئے تھے، اس پر بھی وہاں سے بھی ان کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں جاری تھیں، اور سب سے بڑی کارروائی یہ تھی، اتنا بڑا قافلہ آ رہا تھا شام سے کہ جس میں مکے کے مرد نے عورت نے کوئی نہیں بچا تھا جس میں پیسے نہ ڈالے ہو۔ تو یہ بحث تجارتی قافلہ نہیں تھا، یہ ایک جنگی قوت کا اکٹھا کرنے کا معاملہ تھا۔ اس واسطے اور ایسا بھی نہیں تھا کہ بھئی بے وسیلہ لوگ چلے جا رہے ہیں قافلے میں، 40 مسلح افراد اس کی حفاظت پر متعین تھے، تو 40 کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہوتی، اور وہ سب محاربین ہوتے تھے، لہذا یہ فضول بات ہے کہ اس پر اعتراض کیا جائے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے جو اس قسم کے جو مغربی اعتراضات ہوتے ہیں، مغرب کی طرف سے اعتراض ہوتے ہیں، تو اس میں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ ناراض نہ ہونا، یہ حقیقت میں تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کا مقصد ہی نہیں تھا، اور ابو جہل کا جو لشکر ہے وہ اصل میں ایسے ہی جب ابو سفیان قریب سے گزرنے لگا تو اس کے دل میں واہمہ پیدا ہوا کہ شاید حضور ہمارے پر حملہ کر دیں۔ حضور نے کوئی حملہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن اس کے دل میں واہمہ پیدا ہو گیا کہ شاید آپ حملہ آور ہو جائیں، لہٰذا اس نے پیغام بھیج دیا، ابو جہل لشکر لے کر اس کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب وہاں روانہ ہو گیا تو شروع ہی سے جو آپ نکلے وہ درحقیقت قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نہیں نکلے، بلکہ شروع ہی سے ابو جہل کا لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ تو اس موقف کو انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں پیش کیا۔ ہمارے بعض جو جدید مفسرین ہیں انہوں نے بھی یہ موقف اختیار کیا، جو سیرت نگار ہیں بعض، انہوں نے بھی یہ موقف اختیار کیا۔ اب یہ موقف جو ہے، جو اس دور کی سیرت سے متعلق جو جتنا مواد ہے موجود اس کے بالکل برخلاف، صحیح احادیث کے برخلاف، لیکن انہوں نے استدلال کر لیا اس لفظ سے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جس کے معنی یہ ہے کہ جس وقت آپ گھر سے نکلے ہیں اسی وقت یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ناپسند کر رہے تھے اس نکلنے کو، جو ناپسند کر رہے تھے، کیوں کہ یجادلونک بالحق بعد ما تبین وکأنما یساقون الی الموت وهم ينظرون، وہ آپ سے بحث کر رہے تھے اس طرح کہ گویا ان کو موت کی طرف ہکا کر لے جایا جا رہا ہے۔ تو اگر صرف قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے اور تو اس میں کوئی اتنا بڑا مقابلہ کہ جس میں موت کی طرف ہکا کر لے جایا جا رہا ہو، یہ تو نہیں ہوتا، لہذا نکلتے وقت ہی اخرجک ربک من بیتک بالحق، اور اسی وقت میں مقصود جو تھا وہ قافلہ نہیں تھا بلکہ ابو جہل کا لشکر تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بات کہی جاتی ہے، کہی گئی ہے، اور جو سیاق ہے الفاظ قرآن کا اس میں آدمی واقعی اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ بات وزنی ہے، کیونکہ گھر سے نکلنے کا ذکر ہے، گھر سے نکلتے وقت
جو کچھ لوگ تھے وہ مخالفت کر رہے تھے، اور مخالفت ایسے کر رہے تھے جیسے کہ ان کو موت کی طرف ہکایا کے لے جایا جا رہا ہے۔ لیکن خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہاں یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کما خرجت من بیتک، جیسے کہ آپ اپنے گھر سے نکلے تھے، بلکہ اخرجک ربک من بیتک بالحق، آپ کے پروردگار نے آپ کو اپنے گھر سے جو نکالا تھا حق بات کے لیے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ چاہے رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اس وقت کے صحابہ کرام فوری طور سے اس قافلے کی غرض سے نکلے ہوں، لیکن اللہ نے ان کو جو نکالا تھا وہ بالآخر اس کام کے لیے نکالا تھا تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل کا قمقام ہو جائے۔ تو اخرجہ کا یہی وجہ کہ بنا کہتے کما خرجتا، جیسے دوسری جگہ اذ غدوت من اہلک وتبوأ المؤمنین مقاعد للقتال، وہاں حضور کی طرف منسوب کیا گیا کہ آپ نکلے تھے، لیکن یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ اب آپ کے پروردگار نے آپ کو نکالا اپنے گھر سے بالحق، حق کام کے لیے۔ حق کام سے کیا مراد ہے؟ ابو جہل کے لشکر کا قلع قمع کرنا، ابو جہل کے لشکر کا قلع قمع کرنا۔ اب اصل نکالا اس کام کے لیے تھا، اگرچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا صحابہ کرام کے سامنے فوری طور پر قافلے کا مسئلہ تھا، لیکن جب وہ حق بات سامنے آئی، کیا حق بات کہ مقابلہ مشرکین سے کر کے ان کا قلع قمع کرنا ہے، تو اس وقت مومنین میں سے ایک فریق، کچھ افراد وہ ناپسند کر رہے تھے اور وہ بحث کر رہے تھے کانما یساقون الموت، جیسے کہ ان کو موت کی طرف بھگا کے لے جایا جا رہا، وہم ینظرون۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو مقصود حق سے مراد کیا ہے؟ حق سے مراد ہے کافروں سے براہ راست دو بدو جنگ کر کے ان کو شکست دینا اس خاص موقع پر، ابو جہل کے لشکر۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بار بار استعمال کیا اس سیاق میں، اخرجک ربک من بیتک بالحق یجادلونک بالحق، اور یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقضی دابر الکافرین لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ بار بار یہ جو حق کا لفظ استعمال فرمایا ہے باری تعالیٰ نے، یہ اس لیے فرمایا چاہے تم کسی کام کے نکلی ہو، لیکن اللہ کے سامنے ایک حق مقصد تھا، اور وہ یہ تھا کہ ابو جہل کو شکست دی جائے۔ اور جب اس حق کا مسئلہ آیا تو اس وقت میں کچھ لوگوں نے مخالفت کی اور اس کے اوپر بحث کی۔ پھر آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی موقع یہ اس وقت ہوا، یعنی یہ جو منظر بتایا گیا ہے کہ ان بعض مومنین میں سے کچھ لوگ وہ اس کو ناپسند کر رہے تھے اور ان کو ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کو موت کی طرف بلایا جا رہا ہے، موت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت ہوا تھا جب کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہوگا، میں تمہیں فتح نصیب ہوگی اس پر۔ احدى الطائفتین انھا لکم وإذ یعدکم، اور جب اللہ نے تم سے یہ وعدہ کر رہا تھا، اس وقت جب اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہوں میں سے کوئی ایک تمہارا ہوگا۔ دو گروہوں سے مراد کیا؟ ایک ابو سفیان کا قافلہ اور ایک ابو جہل کا لشکر، ان میں سے ایک کی پر تمہیں فتح حاصل ہوگی۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اس وقت تم یہ سمجھ رہے تھے، تمہیں اچھا ہی لگ رہا تھا کہ جو وہ طائفہ یا وہ گروہ جس میں کوئی کانٹا نہیں خطرے کا، وہ تمہیں مل جائے۔ وہ کون سا ہے؟ ابو سفیان کا قافلہ، کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے میں کوئی بڑا خطرہ درپیش نہیں ہے، تو کانٹا نہیں ہے اس میں خطرے کا، تمہیں سمجھ۔ شوکا کے لفظ کے دو معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے جو یہاں پر کیے گئے کہ وہ ابو سفیان کا جو قافلہ تھا وہ بغیر کانٹے والا تھا، یعنی اس کے اندر اس سے مقابلہ کرنے میں یا اس کے اوپر حملہ کرنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اور دوسرے شوکت کے معنی ہوتے ہیں یعنی کوئی قوت، عزت، قوت،
طاقت، اور خاص طور سے یہ لفظ آتا ہے اس کا جس کا دلوں پر اثر ہو، ایسی طاقت جس کا دلوں پر اثر ہو، رعب ہو. تو یہاں وہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ غیر ذات شوکت تکون لکم، کہ وہ طائفہ یا وہ گروہ جس میں زیادہ شوکت نہیں ہے، یعنی قوت نہیں ہے زیادہ، اس میں 40 ہی آدمی ہیں حفاظت کرنے والے، اور ابو جہل کا لشکر اس کے مقابلے میں شوکت والا. تو تمہاری خواہش یہ تھی کہ جس میں شوکت نہیں ہے وہ تمہیں ملے. آپ تو یہ سوچے تھے یرید اللہ ان یحق الحق بکلمات، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اپنے احکام سے حق کو حق کر دکھائے، ویقطع دابر الکافرین، اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے. تو تم یہ سمجھ رہے تھے کہ آسانی ہے اس میں ہے، لہذا آسانی سے اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا. لیکن اللہ جل جلالہ کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک ایسا معرکہ ہو جائے کہ جس سے باطل کی کمر ٹوٹ جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. یہ معنی یحق الحق بکلمات ہی ویقطع دابر، اور پھر دوبارہ فرمایا لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دیا جائے. بلو کرہ المجرمون، چاہے مجرموں کو یہ کتنا ہی ناپسند ہو. اللہ یہ چاہتا تھا، لہذا پہلے وعدہ تو کر لیا، ایک طرح سے اختیار والا وعدہ ہوا نا کہ چاہو یہ لے لو چاہے وہ لے لو، ایک ملے گا تمہیں. تو اس میں ایک طرح کی آزمائش بھی تھی. تو کچھ حضرات نے جو ظاہر حالات کے مطابق ایسے ہی نظر آتا تھا کہ بھئی اتنے معمولی ساز و سامان کے ساتھ اتنے بڑے لشکر سے جا کے ٹکرانا ایک طرح سے خودکشی ہے، لہذا انہوں نے شروع میں مخالفت کی کہ ایسا کرنا مناسب نہیں، ہم تو کسی اور کام کے لیے نکلے تھے، اب یہ آ گیا تو. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے، ایک روایت میں آیا ہے اور صحیح روایت میں ہے کہ غالباً مسند احمد کی روایت کہ جب ابو سفیان راستہ بدل کر سمندر کے کنارے کنارے نکل گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے بہت دور آ گیا، اور اب اس کو یہ اندازہ ہوا کہ اب حملہ نہیں ہو پائے گا، تو اس نے ابو جہل کو پیغام دیا کہ اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، واپس چلے جاؤ. ابو جہل سے کہا کہ اب میں نے تو تمہیں بلایا تھا اس لیے تاکہ میں اپنے قافلے کی حفاظت کرانے کی تمہیں دعوت دی تھی، لیکن اب مجھے ضرورت ہے، میں وہاں سے نکل آیا ہوں، تو تم واپس چلے جاؤ. لیکن اب اس طرف ابو جہل نے جواب بھی دیا کہ نہیں، جب سب آپ ایک مرتبہ نکل آئے ہم، تو اب فیصلہ کن لڑائی ہوگی. تو اس نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ فیصلہ کن لڑائی ہوگی، کہ تاکہ ایک مرتبہ میں مارا ہی جاؤں، ختم ہو جاؤں دنیا سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی یہی بات ڈالی کہ ڈٹ جا کے. تو لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، چاہے مجرموں کو کتنا ناگوار ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر ایسے ہی ہوا کہ دونوں مد مقابل ہوئے بدر کے مقام پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی.